لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار کے نقصان کا الزام کام کو دیں گے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ تاجر کبھی نقصان کا الزام اپنے کاروبار کو نہیں دیتا۔ جب دنیاوی نقصان کا الزام دنیا کو نہیں دے سکتے تو دین کا کام کرنے میں دنیا کے نقصان کا الزام دین کو اور دعوت کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے سب سے بڑی، کہ اپنے مالی نقصان کا الزام کام کو دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سارا مال لا کر پیش کیا اور یہ کہا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ، کہ ابو بکر اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے بار بار خرچ کرے گا۔ یہ نہیں کہ بھئی ہمارے پاس سب کچھ ہے، نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے نہیں، تمہارے پاس اگر اب کچھ نہیں تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس پہلے تو تھا اب نہیں ہے، پہلے تھا اب نہیں۔ ہم تو یہ کہیں کہ ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے، نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہے۔ دیکھو تو صحیح، جس ذات سے لینا ہے اگر اس کے کام پر خرچ کر کے آدمی یہ کہے کہ میرا نقصان ہو گیا تو پھر اس سے بدلے کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ سارا مال خرچ کر کے کہا بکر دینے سے کہ میں اللہ کے دین تقاضے کے لیے اور خرچ کروں گا، یہ نہ کہا کہ اب گنجائش نہیں ہے، اب گنجائش نہیں، یہ نہیں کہا۔ ادھر عمر آئے رضی اللہ عنہ، آدھا مال لے کر آدھا چھوڑ کر آئے اور اس آدھے پر آ کر یہ کہا، اس آدھے پر آدھا مال لا کر یہ کہا ولی عند اللہ معاذ، انہوں نے کہا ولی اللہ عندی معاذ، حضرت عمر نے کہا ولی عند اللہ معاذ۔ تھوڑا سا فرق ہے دونوں کی بات میں، عربی کے اعتبار سے بہت معمولی فرق ہے الفاظ کا، مگر بہت غیر معمولی فرق ہے مفہوم کا، بڑا غیر معمولی فرق ہے۔ ادھر تو کہہ رہے وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ، وہ کہہ رہے ولی عند اللہ معاذ، اور بغیر تو کہہ رہے اور خرچ کروں گا۔ حضرت عمر کہہ رہے میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا، میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا۔ اگر تم اس لیے خرچ کر رہے کہ اللہ سے بدلہ لے لو گے، پھر تو لینے کے لیے خرچ ہوا نا، خرچ کرنے کے لیے خرچ نہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وَتَتَقَوْسَكَ يَا عُمَرْ غَيْرَ بَصْرٍ، اے عمر تم نے اپنی کمان کا تانچ کسی اور چیز کا لگا لیا ہے۔ کمان میں تانچ ہوتا ہے، کمان میں تانچ ہوتا ہے، تانچ جو جانور کی رگ کو سکھا کے بنایا جاتا ہے، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے کمان کا تانچ بنتا ہے۔ وہ تانچ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس تانچ کی مضبوطی سے تیر آگے جاتا ہے۔ تیر کو جو پھینکتا ہے کون پھینکتا ہے؟ یا تانچ تیر کو آگے پھینکتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تم نے تو اپنی کمان کا تانچ کسی اور چیز کا لگا لیا ہے، تانچ نہیں ہے اس میں تانچ تمہارے کمان میں، تمہاری کمان میں کتنی لطیف بات ہے آپ کی کہ عمر تمہاری کمان میں تانچ نہیں ہے کہ تمہارا تیر ابوبکر کے تیر سے بہت پیچھے رہ گیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو فرق تم دونوں کی بات میں ہے وہ فرق تم دونوں کے مال میں ہے، وہ آدھا لائے یہ پورا لائے، انہوں نے آدھا لا کر کہا اور اللہ سے بدلہ لے لیں گے، یہ پورا لے کر آ کر کہہ رہے کہ اور خرچ کریں گے،
کہ اور خرچ کہاں سے کریں گے جب سارا لے آئے، جب سارا لے آئے تو اور خرچ کہاں سے کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھا وہ بھی ہمارا نہیں تھا. جو یہ سوچ لے گا وہ کبھی بھی اس کام کے تقاضے پر خرچ کرنے، یہ ساری پر خرچ کرنے کو احسان نہیں سمجھے گا. جو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرے گا وہ احسان سمجھے گا، وہ احسان سمجھے گا ہم نے خرچ کیا. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں جو نقصان آئے کبھی بھی زبان پر آنندر کی باتیں دل میں جو خیال بھی نہ آنے دینا یہ کام کی وجہ سے نقصان ہو گیا، کام کی وجہ سے. ورنہ نقصان کا نقصان ہوگا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا، اجر بھی جائے گا بدل بھی جائے گا. کبھی اس کام میں کے تقاضے کی وجہ سے جو دنیاوی نقصان ہو اس کو سعادت سمجھنا اور اس پر مستقل شکر کرنا. اے بھائی اس پر مستقل شکر کرنا. ہر سمجھتے تھے اس راستے کی جس تکلیف پر شکر نہیں کرو گے اس تکلیف پر شکایت کا خیال آئے گا. اس راستے کی جس تکلیف پر شکر نہیں کرو گے اس پر ظاہر بات مجھے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یا شکر ہوگا یا شکوہ ہوگا، یا شکر ہوگا یا شکوہ. بس جن میں احتساب کی کمی ہو جاتی ہے وہ شکایت کرتے ہیں، اور جو احتساب پر ہوتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تو ہم پر وہ نقصان لایا جو نقصان انبیاء صحابہ پر لایا. البتہ اللہ سے یوں ضرور کہتے رہو اے اللہ ہم ابتلا کے قابل نہیں ہیں، مگر پھر بھی اگر تو ابتلا لاتا ہے تو ہم تیار ہیں. اتنا صحابہ کا ایسا بڑا ہوا تھا، مال تو کیا، ایک صحابی تو فرماتے تھے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے، پھر اس اولاد کو موت دے، اس اولاد کو موت دے، پھر جب موت آگے اولاد کی پھر میں اس پر صبر کروں تو مجھے اجر ملے. پھر میں اس پر اللہ مجھے اولاد دے، پھر اولاد کو موت دے، پھر اس کی موت پر میں صبر کروں، پھر اللہ مجھے اولاد کی موت پر صبر کرنے پر اجر دے. جی ہاں، وہ تو اسباب صبر مانگتے تھے، وہ تو اسباب صبر مانگتے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ جو چیز بغیر مانگے آ بھی جاوے اس کا بھی صبر نہیں ہوتا. وہ اسباب صبر مانگتے تھے، وہ اسباب صبر مانگتے تھے. ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں کہ کرنے میں جو نقصان آئے اس نقصان کو صحابہ کی سیرت میں تلاش کرو. میں کیا بتاؤں، ابھی کام کرنے والے صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر چل نہیں رہے. اس کی وجہ، اس کا مطلب یہ ہے ہماری بات کا کہ جو بات پیش آتی ہے اس کا الزام ایک دوسرے پر اس کا الزام رکھ دیتے ہیں، اس کا الزام ایک دوسرے پر. حالانکہ اس راستے میں جو اذیت پیش آئے فوراً صحابہ کے اذیتوں میں تلاش کرو. اتنی قوت محسوس کرو گے اپنے اندر اور اتنی استقامت آئے گی. اور واقعی کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر استقامت کا کوئی سبب نہیں. کسی ناگواری پیش آئے فوراً صحابہ کی سیرت میں دیکھو یہ بات کس صحابی کو کہاں پیش آئی، کس صحابی کو کہاں پیش آئی. اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ شکایتیں کام سے دور لے جائیں گی اور بٹھا دیں گی. بالکل عجیب بات ہے. میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کام کے تقاضوں پر پھرنے والے آنے والے نقصان کے الزام ذمہ داروں کو دیں گے کہ ہمیں پھراتے ہیں تفقد نہیں کرتے، پھراتے ہیں تقاضوں پر ہمیں پھراتے ہیں مگر
ہمارا تفقد نہیں کرتے. صحابہ اس طرح سے پھرنے میں اپنے حال کو چھپاتے تھے. اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے حال کو کھولتے تھے. وہ اپنے حال کو چھپاتے تھے، اپنے حال کو چھپاتے تھے. ان کا حال اس طرح کھل کے سامنے آتا تھا، یہ تشکیل ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. اللہ کی تمہاری سکون کیا کریں، ہمارے پاس انتظام نہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ان پر کوئی الزام نہیں. الزام تو ان پر ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں نہیں پھرتے. یہ ساتھیوں کو ہم اغنیا، نہ اس سے زکوٰۃ مراد ہے، نہ صدقات مراد ہے، نہ خیرات مراد ہے. اس سے تو صرف اللہ کے راستے میں پھرنا ہی مراد ہے. ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. سبیل اللہ کو جب تک خروج کے ساتھ لازم نہیں کرو گے اس وقت تک نقل و حرکت پر مال خرچ کرنا صحیح نہ آئے گا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ہی خرچ کرنا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کام کر کے یہ سوچتا ہے کہ بھئی اتنا تو کر لیا، اتنا تو کر لیا، اتنا تو کر لیا، اب اگر نہیں کریں تو کوئی الزام نہیں، اب اگر نہ کریں تو کوئی الزام نہیں. میں نے ایک ضروری بات کی ہے کہ جو نقصان بھی پیش آ جائے اس نقصان سے کام کو یہ کام دینے والوں کو متہم مت کرنا، ان کو الزام مت لگانا، ان کو الزام مت لگانا. ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور ہم دونوں دکان چلا رہے ہیں، تجارت ہماری مشترک ہے. حضرت عمر بھی مشترک تجارت کرتے تھے. اشتراک اس لیے ہوتا تھا تاکہ ہم میں سے ہر ایک دعوت کے تقاضے کے لیے باری باری فارغ ہوتا رہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ شراکت کی تجارت میں اکثر زیادتی ہو جاتی ہے. آپس کے اختلاف شراکت کی تجارت میں ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے اختلاف کی کہ دعوت اور عبادت کے بغیر اشتراک کرتے ہیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اعمال صالحہ کے بغیر اشتراک کریں گے ان میں تو آپس میں ایک دوسرے پر لوگ بغاوت ضرور کریں گے. لام تاکید کے ساتھ فإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض کہ جتنے بھی یہ تجارت کے شرکاء ہوتے ہیں ایک دوسرے پر زیادتی ضرور کر دیتے ہیں. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ شراکت میں تجارت کرتے ہیں ان کے درمیان وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے. اور ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں، ورنہ عام طور سے شراکت کی تجارت میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے. میں نے غور کیا کہ صحابہ میں شراکت کا جو اصل مقصد تھا وہ ایک دوسرے کا باری باری مقامی کام کے لیے بھی باقی نفع حرکت کے لیے بھی فارغ ہوتے رہنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت اپنے ساتھی کے ساتھ کی اور یہ طے تھا کہ تم ایک دن پورا مسجد کو دو گے، میں بازار کو، اور تم ایک دن بازار کو دو گے، میں مسجد کو. حتیٰ کہ جو ازواج مطہرات کی طلاق کی خبر پھیلی تو عمر کو حتیٰ کی طلاق کا علم اس آدمی کے ذریعے سے ہوا جس کو پورے دن کے لیے مسجد میں رکھا تھا، جس کو پورے دن کے لیے اس نے جا کر خبر کی. عمر
حفصہ کو طلاق ہو گئی. کتنا اہم مسئلہ، چاہے حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق آپ نے دے دی یا نہیں، اس کا جو حضرت کو علم ہوا حضرت عمر کو، وہ اس شادی کی وجہ سے ہوا جس کی باری اس دن مسجد کی تھی. اب تو 2.5 گھنٹے کے لیے بھی یہ تناوب نہیں، وہاں پورے دن کے لیے یہ تناوب کی شکل تھی، باری باری مسجد کو وقت دینا. اس نے آگے شکایت کی ایک نے کہ جی میرا بھائی ہے، تجارت میرے ساتھ ہے، لیکن یہ یہاں بیٹھا رہتا آپ کے پاس دکان پہ نہیں بیٹھتا. آپ نے یہ نہ فرمایا اس سے کہ جاؤ تجارت کرو، تم دکان میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا تجھے دکان پر جو رزق اللہ دے رہے ہیں اس کی وجہ دے رہے جو میرے پاس رہتا ہے. کیا بتاؤں، زمانے میں حصول علم سے مسائل جہل کا یقین ختم ہو چکا. سب کے ذہن میں یہی ہے کہ کمائی کے نقشوں کے بغیر کمایا نہیں جا سکتا. حالانکہ علم کا حاصل کرنے سے بڑھ کر غنی ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. علم کا حاصل کرنے سے بڑھ کر غنی ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے. علم سے بڑھ کر غنی کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جو علم اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اس علم سے بڑھ کر رزاق سے رزق لینے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے. امت میں جہالت کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ تجارت کے نقشوں کو اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ جہالت کی اصل وجہ ہے. اسباب تجارت کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ غنی ہونے کا سبب علم کا حاصل کرنا ہے. زیادہ غنی ہونے کا سبب علم کا حاصل کرنا ہے. علم سے زیادہ اللہ کے غیر سے مستغنی کرنے والا کوئی عمل نہیں، کوئی سبب نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام میں کہ کرنے والوں پر اللہ رب العزت دو چیزوں کے حالات، دو راستے حالات لانے گے. ایک تو بچوں کی تربیت، اور دوسرے کمائی کے اسباب اور کمائی کے نقشوں کو وقت دینا. یہ دو باتیں پیش آ رہی. بعض تو ہم نے جو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دین کے تقاضے کی مشغولی کو سبب سمجھیں گے اولاد کی تربیت نہ ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو ہمارے دین کی محنت میں مشغول ہوں گے ہم ان کی براہ راست تربیت کریں گے. اللہ اکبر. اگر ایک یتیم کا کفیل، اگر ایک یتیم کی حفاظت کرنے والا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہو جس طرح دونوں انگلیوں کو ملا دیا جائے، اگر ایک یتیم کی دنیاوی حفاظت کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح ہو کہ دو انگلیوں کا آپس میں ملا دیا جائے، تو بتاؤ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو آپ کے فقر سے بنی ہے، اس امت کو اللہ سے جوڑنے کی طاقت کی کفالت اور کفیل بننے والا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام سے کتنا قریب ہوگا. تو میری بات کی طرف توجہ دو پوری. ایک یتیم بچے کی دنیاوی حاجت کا پورا کرنے والا قیامت میں آپ کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا جیسے دو انگلیوں کا آپس میں ملا دیا جا رہے. آپ ہمارے حدیث میں انا وکافل الیتیم ہکذا فجمع بین اصبعیہ، جمع بین اصبعیہ، یہ میں اور یتیم کا کفیل قیامت میں دونوں ایسے ہوں گے ملے ہوئے ساتھ ساتھ. اسے اندازہ کر لو اگر ایک یتیم کی دنیاوی کفالت کرنے والا
قیامت میں آپ کتنے قریب ہوگا. تو جو امت آپ کے فقر سے بنی ہے اس امت کو اللہ سے جوڑنے والا قیامت میں آپ کتنا قریب ہوگا. یہ سب تنظیمی مزاج کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس کام کے تقاضوں پر چلنے کی وجہ سے جو نقصان آتا ہے اس نقصان کے الزام کام پر دیتے ہیں. جو کام پہ الزام دے گا وہ اللہ سے کیسے لے سکے گا؟ جو نقصان کا الزام دکان کو دے وہ جہاد کر سکے گا؟ بولو تو صحیح. لوگ اپنے مقاصد اور کمائی کے نقشوں پہ الزام نہیں دیتے، لیکن کام کرنے والے آنے والے نقصان کے الزام کام کو دیتے ہیں. الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شيء. اللہ کا دستور ہے کہ جن گھروں میں بھی دعوت جس کو قربانی دی جائیں گی اللہ تعالی خود براہ راست تربیت فرمانے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات میں نے عرض کی کہ دنیاوی نقصان سے کام کو کبھی متہم نہیں کیا جائے. یہ کام کی جیسے ہوا. انصار مدینہ نے یہ خیال کیا کہ اسلام پھیل چکا ہے اور ہم نے بہت سے مواقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اب تک کی محنت اور کوشش سے اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی تعداد کافی ہو گئی. اور رہا یہ کہ نکلنا اور خروج کرنا اگر محض قتال کے لیے ہے تو اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے. جیسے اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صحابہ کا پھرنا تو قتال کے لیے ہوتا تھا، یہ تبلیغ والے قتال کی آیتوں کو روایتوں کو تبلیغ میں استعمال کرنے لگے. یہ خیال بھی انصار کی جماعت نے ختم کر دیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب کوئی لڑائی ہونے والی بھی نہیں ہے کہ لڑائی کے لیے نکلنا ہو. اب لڑائی بھی نہیں، روایت میں ہے قد وضعت الحرب اوزارا، یہ بھی کہا کہ اب کوئی جنگ بھی نہیں ہونی کہ اس کے لیے نکلنا ہو. اب مدینے میں رہیں گے اور کچھ کاروبار دیکھ لیں گے. کچھ دکانیں بند ہو گئی، کچھ زمینیں سوکھ گئی، کچھ گھروں کی مرمت بھی کرنی ہے. اس خیال سے مدینہ منورہ میں 6 مہینے رہنا طے کر لیا. مدینے میں رہنا اور خود کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ٹھہرنا مدینے میں منافقین کا ٹھہرنا نہیں تھا کہ وہ ان کے اندر اللہ کے راستے میں پھرنے کا شوق اور رغبت نہیں تھی. ہمارا ٹھہرنا اور ہمارا آپس سے مشورہ کرنا یہ منافقین کی نفاق کی وجہ سے نہیں تھا، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ. اور اس خیال سے بھی کام ماشاءاللہ خوب ہو گیا، مسلمان کافی ہو گئے اور کام کرنے والا عملہ بڑھ گیا. اب اگر 6 مہینے مدینے میں رہیں، ادھر تو یہ مشورہ ہو رہا تھا انصار میں، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا ان کے ارادے کے بالکل خلاف. روایت میں ہے ان کی سوچ کو اللہ نے رد کیا. ان کی سوچ کو رد کیا. تم نے کیوں سوچ لیا کہ بھائی کمائی کے نقشوں کو بھی دیکھنا ہے اس لیے گھر پہ رہنا ہے؟ ہم سمجھتے تھے یہ قیام مقامی کام کے ساتھ تھا، پھر بھی اللہ کو پسند نہ ہے. پھر بھی اللہ کو میں کیا سمجھاؤں. لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکلا جاتا ہے.